بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا انکشاف ود اسلم انصاری۔ ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بہت سے ایسے واقعات سناتا ہوں جو کہ جن کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا، اسی طریقے سے آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جب پاکستان کے آرمی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کو ایک شخص نے بھرے مجمع میں گالی بک دی۔ اس بات کی تفصیل مجھے بتائی میرے ایک دوست حبیب صاحب، جو کہ کشمیر روڈ پر ان کی رہائش تھی اور وہ جدہ میں ملازمت کرتے تھے۔ ایک دن ظہور بھوپالی کا ذکر چھڑا تو انہوں نے بتایا کہ ظہور بھوپالی تو ہمارے محلے میں ہی ان کا دفتر بھی تھا اور وہیں رہتے تھے، اور جب ان کو گولیاں لگی تو میرے والد نے ہی انہیں ہاسپٹل پہنچایا اور میرے ابا آخری سانس تک ان کے ساتھ رہے۔ تو حبیب نے مجھے یہ تفصیل بتاتے ہوئے بتایا کہ جب جنرل ضیاء الحق ظہور بھوپالی کے گھر تعزیت کے لیے آئے تو ہم محلے کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، ظہور کی رہائش گاہ پر، اور کمرے میں 20-25 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے والد نے چونکہ یہ سارا کچھ منظر خود دیکھا تھا اور جھیلا تھا، تو انہوں نے جب وہ تفصیل بتا رہے تھے تو اسی دوران وہ جذبات سے مغلوب ہو کر ان کے منہ سے ضیاء الحق کے لیے گالی نکل گئی۔ اس وقت وہ ضیاء الحق سے مخاطب ہو کر ہی بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب تم کی وجہ سے ہوا ہے۔ حبیب کہتا کہ جب ابا کے منہ سے یہ گالی سنی تو میرے تو ہوش اڑ گئے کہ یا اللہ، ابا کا کیا بنے گا اور میرا کیا بنے گا، اب میں واپس بھی جا سکوں گا بھی کہ نہیں، یہ خیال ذہن میں آ ہی رہا تھا۔ اور ضیاء صاحب کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا غصے سے، لیکن وہ سنبھل کے بولے، کہنے جی آپ کا غصہ بالکل بجا ہے، آپ فکر نہیں کیجئے، قاتل کسی صورت بچ نہیں سکے گا، انشاءاللہ وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ حبیب کی بات سن کر میرے ذہن میں بہادر شاہ ظفر کا وہ شعر آ گیا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو یہ اچھا، اب آپ کہیں گے صاحب وہ کون سی گالی بک دی تھی؟ تو معذرت کے ساتھ میں تو آپ کے سامنے وہ نہیں دہرا سکتا، ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہی گالی ہمارے ایک پرائم منسٹر صاحب کے منہ سے جوش خطابت میں نکل گئی تھی، جو کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی۔ میں نے ریڈیو پر سنا اس کو، اور ان کے سلپ آف ٹنگ تھا، تو فوراً ہی انہیں احساس ہو گیا اور انہوں نے کہا کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو۔ یہ گالی پاکستان کے اخبارات میں تو شائع ہو نہیں سکتی تھی، لیکن پنجاب سے، لاہور سے نکلنے والے انگریزی کے ایک اخبار پنجاب پنچ نے اسے لکھا۔ انگریزی کا اخبار تھا۔ اچھا، یہ گالی پاکستان کے کسی اخبار میں رپورٹ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن لاہور سے نکلنے والے انگریزی کے ایک اخبار پنجاب پنچ نے اسے ہر بحر کوٹ کیا، اور
حسین نقی یہ اخبار نکالا کرتے تھے، انہوں نے تنزیہ طور پر جب وہ تقریر کا پورا حوالہ دیا گیا تو انہوں نے تنزیہ طور پہ یہ کہا کہ پاکستان کے اخبارات میں جناب وزیر اعظم کی پوری تقریر حرف بحرف شائع ہوئی سوائے اس لفظ کے، اور آگے انہوں نے پورا BEHEN اور جملہ مکمل کر دیا۔ اچھا، یہ بات تو ہے ظاہر ہے کہ 70 کے شروع کے زمانے کی، ہو سکتا ہے کہ وہ اب آپ کو ریکارڈ نہ ملے، لیکن یہ تو ابھی کی بات ہے 2023 کی، جب ہمارے وزیر تعلیم رانا تنویر حسین بھی پنجاب میں ایک یونیورسٹی کے کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہی گالی بک چکے ہیں۔ تو جناب علی، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ پنجاب پنچ کے متعلق آئندہ کسی اور موقع پہ بات ہوگی۔ بات پسند آئی ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جن لوگوں نے پہلے میرے ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ، اور جو آئندہ کریں گے ان کا پیشگی شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔